بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الریان للصائمین۔ حدیث پاک ہے عن سہل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب، یعنی اس کو پیاس نہ ہو۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے تو جن پر روزہ رکھنے کا غلبہ ہے، روزے سے محبت ہے، تو قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ روزے داروں کے لیے یہ دروازہ خاص ہے ریان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون، فرشتے اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہم احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہم احد، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کہا جائے گا آؤ اس دروازے سے اندر چلے جاؤ جنت میں۔ وہ جب داخل ہو جائیں گے روزے دار تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغلقا، وہ دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، غیر روزے دار اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، یہ پابندی ہے۔ تو مختص کر دیا اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ، یہ مختص ہے، یہ گیٹ مختص ہے۔ یہ کتنا بڑا ہوگا اللہ کو معلوم۔ بہرحال 2 شہروں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور ایک شہر ایک ملک میں ہے، دوسرا شہر دوسرے ملک۔ جنت کے دروازوں کے 2 پارٹ فرمائے، ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا جنت کے، اتنا بڑا ایک گیٹ ہوگا اس کا، تو اس میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد آپ خود ہی معلوم کرنے کی اندازہ لگائیں کتنی ہوگی۔ ایک منظر ہوگا، وہی میں بات عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے سامنے دنیا ہے، صحابہ کے سامنے آخرت تھی، یہ ہمارا اور ان کا فرق۔ ان کو ایسے پتہ چلتا تھا کہ جنت بھی ہمارے سامنے ہے اور جہنم بھی ہمارے سامنے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی یہ چیز ہمارے سامنے ہے اور وہ چیز ہمارے سامنے۔ یہ ہے ہمارے اور ان کے ایمان اور یقین کا فرق۔ ایک حدیث آج کی مکمل ہو گئی، اس کے مطابق ایک مسئلہ بھی، آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے، کان میں دوائی ڈالنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت، آنکھ میں سرما ڈالنا بھی جائز ہے، سر پہ مہندی لگانا بھی جائز ہے، اور اگر خواتین نے روزے کی حالت میں مہندی لگانی ہو ان کے لیے بھی جائز ہے، سر پہ تیل لگانا بھی جائز ہے، لیکن کان میں تیل ڈالنا بھی جائز نہیں ہے اور دوائی ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ روزے کے متعلق مسئلے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ابھی سے آپ سن لیں کہ صدقۃ الفطر رمضان کی پہلی تاریخ کے بعد جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کل جس طرح پہلی تاریخ تھی، کل سے کوئی آدمی دینا چاہے جہاں بھی دیتا ہے وہ دینا چاہے دے، تو پورا رمضان اس کے لیے ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ اتنی سستی نہ کرے کہ عید کی نماز بھی پڑھ لے اور ابھی تک اس نے صدقۃ الفطر بھی ادا نہ کیا ہو، اتنی سستی نہ کرے۔ باقی صدقۃ الفطر ہے کتنا؟ اس سال 2 بڑے بڑے جامعات کا فتویٰ، جامعہ خیر المدارس اور جامعہ اشرفیہ لاہور، دونوں کا ہے گندم کے اعتبار سے ادا کرنا ہے 120 روپے فی کس،
پھر گھر کے افراد کا آپ خود حساب لگائیں گے کہ آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں، آپ کے گھر میں 7 ہیں، آپ کے گھر میں 8 ہیں، چھوٹے بچوں کا بھی آپ نے دینا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والا بچہ اس کا بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جب میں نے پڑھا ایک عربی کتاب میں حیران رہ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اپنے غلاموں کا، بچوں کا، گھر کے سارے افراد کا صدقۃ الفطر دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ کی زوجہ محترمہ امید سے ہوتی، ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا، دنیا میں نہ آتا، حالانکہ اس کا واجب نہیں ہے، حضرت اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا فرما دیتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں نے آپ کو جو 120 روپے بتائے ہیں فی کس، یہ ہے کس کا حساب؟ یہ گندم کا، یاد رکھیں۔ باقی جو فہرست میرے سامنے آئی ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں، اس میں اگر 10 روپے 50 روپے ریٹ کا اگر کہیں فرق کشمش کے اعتبار سے، چونکہ اس کا وزن اس سے دوہرا ہے، 1.25 کلو ہے گندم اور وہ 3.5 کلو ہے، تو اس کے اعتبار سے جو میرے سامنے ریٹ لکھا ہوا آیا ہے وہ یہ کہ 2100 روپے، تو 2100 فی کس کے اعتبار سے پھر آپ ادا کریں۔ اور عام کھجور کا جو ریٹ لکھا ہے وہ 1050 روپے، 1050 فی کس ایک آدمی کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے آپ حساب لگا لیں۔ اور جو کا جو اگر ہے، اگر کسی نے ادا کرنا ہو، اس کا بھی چونکہ وزن دگنا ہے گندم سے، تو فی کس کے اعتبار سے وہاں یہ لکھا ہوا ہے 280 روپے، 280 ایک آدمی کا ہوگا اگر جو کے اعتبار سے کسی نے ادا کرنے۔ اور اگر اللہ تعالی ہمت دے، طاقت دے، یعنی ہمت طاقت تو ہے لیکن 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر گئے، فرمایا لیس الغنا بکثرت المال، کثرت مال کی وجہ سے کوئی غنی بنے میں محمد نہیں مانتا اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہے، نہ کبھی صدقہ خیرات کیا، نہ کبھی حج کیا، نہ عمرہ کیا، کتنا مال ہے لوگوں کے پاس۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نہیں مانتا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ غنی ہو، میں نہیں مانتا۔ یہ کنہوں نے فرمایا؟ حضور اکرم۔ یہ آپ فیصلہ فرما کے آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا۔ جب آپ نہیں مانتے تو بات ختم ہو گئی۔ آگے فرمایا الغنا غنا النفس، فرمایا کہ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر دل اللہ نے غنی بنایا ہے تو آدمی یہ صورت بھی اختیار کر سکتا ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، ہے تو بڑی مشکل، کرتے ہوں گے لوگ جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ اجوا کھجور کے اعتبار سے اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا کرنا، بڑی مہنگی ہے اجوا کھجور، اس کے اعتبار سے اگر کسی نے یہ ادا کرنا ہو صدقۃ الفطر، کیونکہ وہ بھی 3.5 کلو ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے، تو اس کا یہ ریٹ لکھا ہوا تھا کہ 12,250 روپے، تو 12,250 روپے کے اعتبار سے فی آدمی کا کیا بنانا چاہیے؟ صدقۃ الفطر کا حساب۔ اب 12,000 وہی آگئی نا بات، حضور نے کیا فرمایا؟ جی میں تو نہیں مانتا کیا کہ مال کی زیادتی کی وجہ سے کوئی بندہ غنی ہو، نہ، بلکہ میں تو کیا کہتا ہوں کہ اصل غنی کون ہے؟ جو دل کا غنی۔ آج بھی جی کتنے 100 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ایک آدمی بڑا عجیب، اس نے لکھا جملہ، اپنا تاثر لکھا، اس نے کہا میں مدینہ منورہ گیا، یہ تو حالات ہر بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمیں بھی ایک 16-17 سال کے بچے نے پکڑا اپنے دسترخوان پہ، ہمیں بھی لے گیا، حاجیوں کو اکٹھا کرتے، منت کرتے، لیکن اس نے کہا مجھے پکڑ کے جب لے گیا اپنے دسترخوان پر، اتنا خوش تھا وہ بہت زیادہ، اور اس کا والد اور جو سفرہ لگایا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ کہا کہ یہی لوگ حقدار تھے اس بات کے کہ اللہ کے نبی ان کے پاس ہجرت کر کے تشریف لائیں، یہی لوگ کیا تھے؟ حقدار تھے کہ اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لائیں۔ تو حضور نے ہجرت کسی اور شہر کی طرف نہیں کی، مدینہ والوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ہر صحابی کی چاہت تھی، لگام پکڑتا تھا اونٹنی، میرے ہاں مہمان آپ بنے، میرے ہاں مہمان بنے، میرے ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عالم دیکھا اتنے جی آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا مامورۃ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کی لگام نہ پکڑو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، اس کو چھوڑو، جہاں بیٹھی اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے۔ اب صحابہ نے چھوڑ دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب